السلام علیکم، آپ دیکھ رہے دا اسٹریٹ لائن اور میں ہوں آپ کے ساتھ سائمہ قاضی۔ پہاڑی زبان اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ہمارے پاس پہاڑی قبیلے میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی بے لوث خدمات انجام دی ہیں، اس کو بچانے کے لیے، اس کی زبان کو بچانے کے لیے، اس کی ثقافت کو بچانے کے لیے۔ لیکن میں بہتر سمجھتی ہوں کہ وہیں جایا جائے جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، ان لوگوں کے بیچ میں جایا جائے جن لوگوں نے اس کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی دے دی، اپنی بہت ساری قربانیاں جو ہیں اس زبان کو، اس ثقافت کو، اس قبیلے کو بچانے کے لیے دے دی۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، میں چاہوں گی وہ اپنا تعارف خود دیں، اور بہت شکریہ آپ کا دا اسٹریٹ لائن کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ شکریہ سائمہ جی۔ میرا نام محمد ایوب میر ہے اور کلمی نام میرا نعیم کرنائی ہے، اور میری جنم بھومی جو ہے، میرا مادر وطن جو ہے وہ علاقہ کرنا ہے، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور میری پیدائش دسمبر 1965 میں اپنے آبائی گاؤں دلدار کرنا میں ہوئی۔ اور میں یہ کہتا چلوں کہ دلدار کرنا جو ہے، علاقہ کرنا جو ہے، یہ ایک ضلع کپواڑہ کا ایک دور دراز اور پچھڑا ہوا علاقہ ہے، لیکن یہ کہنا بجا ہوگا کہ وہاں بسنے والے سبھی لوگ، میرے خیال میں 90% لوگ، 90% آبادی جو ہے وہ پہاڑی بولنے والے ہیں، اور پہاڑی بولنے والے خواہ وہ کسی بھی خطہ میں رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شاندار ثقافت اور بہترین ورثے کے وارث ہیں۔ اور جب آباء و اجداد سے کوئی چیز ملتی ہے تو فرض بنتا ہے کہ اسے سنبھال کے رکھیں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، اور اسے اس جگہ پہ رکھیں جہاں اس کو کوئی نقصان نہ ہو، بلکہ اس کے پھیلاؤ کے لیے، بلکہ اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے جتنے بھی ہم سے کوشش بن پائے وہ کریں، تاکہ وہ چیز اسی طرح رہے، اسی حالت میں رہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے رہے۔ یہ ہر چیز کے لیے ہے، لیکن زبان اور ورثہ جو ہے ہمارا، ثقافت جو ہے، تمدن جو ہے، کلچر جو ہے، اس کے بغیر انسان ایک ڈھانچہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو میری تعلیم بھی وہاں دلدار پرائمری سکول جو ہمارا ہے وہاں ہی ہوئی، پرائمری تعلیم، اور اس کے بعد مڈل سکول کنڈی، ایک مرکزی سکول ہے اس میں، اور پھر میٹرک جو ہے وہ شیر کشمیر ہائی سکول کنڈی سے۔ اور یہی شیر کشمیر ہائی سکول کنڈی جو ہے یہ پچھلے 30-35 سالوں سے، یا بلکہ زیادہ ہی مجھے لگتا ہے 40 سالوں سے ہائر سیکنڈری میں تبدیل ہوا ہے، اور یہ وہ ہائر سیکنڈری ہے یا وہ ہائی سکول ہے، میں سمجھتا ہوں جہاں سے IAS کیڈر کے لوگ نکلے۔ اور میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے سابقہ وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی اور وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر عبدالواحد صاحب، جن کا کچھ دنوں پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اللہ مغفرت کرے۔ تو اس طرح کے لوگ اس اسکول سے نکلے ہیں، وہاں ہی میں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ تو بہرحال ہم تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے، انسان کی ویسے بھی اوقات اتنی نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے، لیکن وہاں سے نکل کے پھر بارہمولہ ڈگری کالج میں میرا داخلہ ہوا، اور گریجویشن ہم نے وہاں سے کی، اور اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ سے میرا لا مکمل ہوا، اور 1996 میں، اکتوبر 1996 میں بحیثیت ٹیچر یا بحیثیت معلم مدرس محکمہ تعلیم میں تعینات ہوا میں، اور اپنے ہی علاقے میں ہائی سکول ٹاڈ ایک جگہ ہے بارڈر والے اس خطے میں، تو وہاں میری ٹرانسفر ہوئی، اور 8 سال میں نے محکمہ تعلیم میں کام کیا، اور فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ماشاء اللہ میں نے بہت اچھا کام کیا، اور جہاں بھی جس سکول میں میں رہا تو میری سراہنا ہوئی، اور میری محنت نے وہاں خود ہی میری اس ذہانت اور دل لگی اور دیانتداری کا اعلان کر دیا۔ تو 2003 میں یا میرا مقدر کہوں یا میری رزق کی وہ کھینچا تانی تھی، اس نے مجھے سری نگر کے ایک مشہور ادارے جو جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں میں بحیثیت فیلڈ اسسٹنٹ پہاڑی سیکشن میں تعینات ہوا، اور تب سے میں اپنی خدمات جو ہیں جتنی مجھ سے بن پاتی ہیں اور جتنی میری اہلیت ہے اس کے مطابق میں پہاڑی زبان کی ترقی، بہادے اور ترویج کے لیے کام کر رہا ہوں۔
یہ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز ایک ریاست کے اندر، سابقہ ریاست کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جو یہاں بولے جانے والی تمام مقامی زبانوں کی ترقی، ترویج اور پروموشن کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ اس کی تمدن اور ثقافت کو لے کر ہمیشہ سے سینہ تان کے یہ ادارہ کھڑا رہا ہے۔ حالانکہ سرکاری سرپرستی حاصل ہے، اور سرکاری سرپرستی میں کوئی بھی زبان جو پچھڑ جاتی ہے، جو پیچھے رہ جاتی ہے، تو گورنمنٹ زیادہ دھیان دیتی ہے اس طرف۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ گوجری اور پہاڑی زبان یہ آج سے 45-46 سال پہلے اکیڈمی کی اس لسانی جو ادارہ ہے اس کے خانوادے میں شامل ہوئی، لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ 46 سال پرانی زبانیں ہیں، بلکہ یہ دونوں زبانیں صدیوں پرانی زبانیں ہیں۔ ان کی اپنی ایک منفرد شناخت ہے، منفرد ثقافت ہے اور تمدن ہے، ان کی اپنی اپنی تہذیبیں ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس زبان سے تعلق رکھتا ہوں جس زبان کے اندر قدریں موجود ہیں، تہذیب موجود ہے، اور ایک اچھی ثقافت کے وارث ہیں ہم لوگ۔ تو یہاں سیکشن جس کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جس سیکشن میں میری تعیناتی ہوئی، اس سیکشن میں ہمارے جو اکابرین جو چلے گئے ہیں، آج ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جن میں میاں کریم اللہ قریشی صاحب سب سے پہلے وہ تعینات ہوئے۔ انہوں نے جو کام ان کے حصے میں آیا انہوں نے بخوبی نبھایا، اور اس کے بعد ظفر اقبال منہاس صاحب آگے، اور اس کے بعد سید اقبال مرنگامی صاحب آگے، اور اس کے بعد پنچ اور رجوری کی ایک اس عالی اور زرخیز دھرتی سے ایک اور شخصیت اس ادارے میں پہنچی۔ میں نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر فاروق انوار مرزا صاحب۔ بے شک میرے سینئر تھے، بڑے بھائی تھے، لیکن ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ پائے کے ادیب ہیں، ایک مقرر اور ایک دانشور میں کہوں تو بجا ہوگا۔ ان سے ہم نے کوشش کی، لیکن وہ نہیں سیکھ پائے جو سیکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال کوشش جاری رکھی۔ حال ہی میں ان کا بھی سبکدوشی ہوئی اور وہ چلے گئے۔ تو آج کل جو سیکشن ہے وہ میرے پاس ہے، اور میرے ساتھ میری ایک اور عزیز ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے پہاڑی زبان کی پروموشن، ترقی، بادے اور ترویج کا، اسی پہ میں آ رہی تھی۔ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز جو ہے علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے کام تو کر رہی ہے، کیا جو علاقائی زبانیں جن پر دوسری زبانوں کا انفلوئنس ہو گیا ہے، کیا ان کے ساتھ انصاف یہ اکیڈمی کر پا رہی ہے اور ان کو بچانے میں کامیاب ہو پا رہی ہے؟ دیکھیے، کلچرل اکیڈمی کا جو وجود ہے وہ وجود ہی قائم کیا گیا اس کے لیے کہ جو زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں یہ کسی نیگلیجنس یا لاپرواہی کی وجہ سے یہ زبانیں پست نہ رہیں، اور ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کی ترویج کے لیے، ان کی ہر چیز کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس ادارے کو لوگوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے سرکار کی طرف سے اچھی خاصی جو بجٹ ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور کلچرل اکیڈمی بحیثیت ایک ادارہ، لسانی ادارہ ہے، یا لسانی اور ادبی ادارہ، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہوتا ہے زبانوں پہ اثر تو پڑتا ہی پڑتا ہے، خواہ باہر کی زبانیں ہوں یا کوئی بھی آنے والا جب آتا ہے تو ایک زبان کے الفاظ دوسرے میں جاتے ہیں، دوسرے کے دوسرے میں جاتے ہیں۔ حالانکہ نقصان تو نہیں ہے، متاثر ضرور ہوتی ہیں زبانیں کلچر کی وجہ سے، لیکن زبان میں جب الفاظ دوسری زبان کے آ جاتے ہیں تو زبانیں نیچرلی میں کہوں کہ زبانیں امبیر بنتی ہیں، زبانیں امبیر ہو جاتی ہیں۔ البتہ کلچر جب بدل جاتا ہے تو اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کلچر ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کے مرنے سے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنی بھی ایکٹیویٹیز، جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں، جتنا اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا یا تعلیم حاصل کرنا، اس کے رسم و رواج، اس کے لوک عقائد، اس کے فولکلور، اس کا ادب، اس کا لٹریچر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ثقافتی ہے اور کلچری ہے، اور اسی کے ذریعے اس کی پہچان ہے۔ جیسے دنیا کے لوگ جب یہاں آتے ہیں، چونکہ جموں کشمیر جو ریاست ہے یہ دنیا میں ایک واحد خوبصورت سیاحتی مقام ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے یہاں آ کے انجوائے کرتے ہیں۔ وہ جب آتے ہیں، جب ہمیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ملک کے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کون سا کلچر ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ کیا ہے، سلیقہ اور طریقہ کیا ہے،
ان سے جب ہماری انٹریکشن ہوتی ہے تو تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جب یہاں سے واپس جاتے ہوں گے تو ان کے ذہن میں بھی ایک نقشہ رہتا ہے کہ کشمیر میں ہم گئے, ہم نے کیا دیکھا, جموں میں ہم گئے, وہاں کیا دیکھا. لداخ کا اپنا ایک خوبصورت کلچر ہے. یہاں میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ آنجانی کرشن چندر جو پونچھ کی دھرتی کی ایک بڑی شخصیت ہیں, قداور ادیب رہے ہیں, گزرگے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک خوبصورت قالین کے اندر جس طرح مختلف پھول بنائے جاتے ہیں خوبصورت رنگوں سے اور خوبصورت دھاگوں سے, اسی طرح ہماری ریاست کے اندر سابقہ ریاست جموں کشمیر جو ہے ملک کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے اندر بھی اتنی تہذیبیں اور اتنا ثقافت, اتنا کلچر اور اتنی زبانیں موجود ہیں کہ یہ رنگا رنگی جو ہے اس سے یہ ہماری یہ ریاست اس قالین کی طرح خوشنما دکھتی ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہی کلچر ہے جس کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا اور حتی الامکان اس کی کوشش ہے کہ یہ کلچر بچا رہے اور زبانیں اپنی جگہ ترقی کریں, لیکن تہذیب جو ہے وہ زندہ رہے, کلچر جو ہے وہ زندہ رہے, ثقافت جو ہے وہ لوگوں کے پاس رہے. اسی سے ہماری پہچان ہے. بالکل. حال ہی میں ہی آپ نے ایک 2 روزہ جو ہے ایک کانفرنس کی ہے پہاڑی ادبی اور تمدنی اکٹھ, جس میں آپ نے مختلف شعراؤں کو بلایا ہے, ادیب تھے اور فنکار مختلف جگہوں سے آئے تھے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اکیڈمی اس طریقے کے پروگرامز کروا کے, اس طریقے کی کانفرنسز کروا کے وہ زبان جو ایک وسیع جس کا لٹریچر ہے, جو بہت میٹھی زبان ہے پہاڑی, کیا اس کو بچانے کی پوری وہ کوشش کر رہی ہے, کامیاب ہو رہی ہے؟ مجھے امید تھی سائمہ جی کہ آپ پہلے یہ پوچھیں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں سیکشن میں شیرازہ بندی جو زبان کی ہے, ادب کی شیرازہ بندی جو ہے وہ کر رہے ہیں. بہرحال وہ کوشچن اب بعد میں چلا گیا, تو پہلے ہم کلچر پہ آ گئے. تو جو جس کانفرنس یا اکٹھ یا میٹ ہم کہیں ایونٹ میٹ, تو یہ اس کے حوالے سے یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ کلچرل اکیڈمی جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں جا کے لوگوں سے بات کرتی ہے, اور کلچرل اکیڈمی کی بات جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ فنکاروں کے ذریعے جاتی ہے, ادیبوں کے ذریعے جاتی ہے. جب ہم مشاعرہ کراتے ہیں کسی قصبے یا علاقے میں جا کے, گاؤں میں جا کے, دیہات میں جا کے, 10 لوگ وہاں مشاعرے میں اپنی شمولیت کرتے ہیں اور وہ اپنے اس شاعری کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگ اس زبان کو سمجھتے ہیں اور اس چیز کو اپناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ افسانہ ہو یا مقالہ ہو, تنقید ہو, تحقیق ہو یا پھر تاریخی کوئی چیز ہو, شاعری ہو, تو یہ ایک معیار کے مطابق ہوتا ہے. ادب جو ہے یہ معیاری ادب جتنا ہوگا تو اتنا ہی لوگوں میں اس کی اہمیت بڑھتی ہے اور اس زبان کے بولنے والوں کا جو معیار ہے وہ بلند رہتا ہے. پھر تو کلچرل اکیڈمی جو بات کرتی ہے وہ اسی کے ذریعے بات کرتی ہے. گانے والا گانا گاتا ہے, لوک گیت گائے جاتے ہیں, چونکہ ہمارا لوک ورثہ ہے بہت زیادہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ یہ کوشچن بیچ میں ضمنی آ گیا کہ فوک لور میں ہماری 36 جلدیں جو ہیں وہ کلچرل اکیڈمی کے اس پہاڑی سیکشن سے اجرا ہوئی ہیں, اور لوک کہانیاں اور لوک گیت بہت بڑا مواد ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, انفرادی طور بھی لوگ کر رہے ہیں اس پہ کام, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں سے سینہ بسینہ باپ سے بیٹے کے پاس, بیٹے سے اس کے بیٹے کے پاس آگے منتقل ہوتا آیا ہے. اور یہ جو ہمارے پاس جو ہے یہ بھی ہمارے پرکھوں سے لے کر ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو فیلڈ میں جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ بات بھول نہ جائیں کہ ان کا فولکلور بھی ہے, ان کے یہاں کیا کہتے ہیں گیت بھی گائے جاتے ہیں, ان کے یہاں قوالی بھی گائی جاتی ہے, ان کے یہاں ڈرامے بھی پیش کیے جاتے ہیں, ان کے یہاں مشاعرے بھی کرائے جاتے ہیں, ان کے ہاں افسانے بھی پڑھے جاتے ہیں, کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور تنقید و تحقیق بھی کی جاتی ہے. تو لوگوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے کلچرل اکیڈمی پچھلے 60 سال سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی جموں کشمیر کے اندر کوئی ایسی جگہ رہی ہو جہاں کلچرل اکیڈمی نہ پہنچی ہو, کیونکہ دور دراز علاقہ ہے ہمارا, مچھل ہے, کیرن ہے, کرنا کا علاقہ ہے, پونچھ کا منڈی علاقہ ہے, یا منجا کوٹ وغیرہ اس طرح راجوری کے علاقے ہیں دور دراز, بانڈی پورہ سے اوڑی کے علاقہ ہے, ہندواڑہ کے دور دراز کے نوگام کا علاقہ ہے, یا کنڈی علاقے جتنے اور بھی ہیں, وہاں تک کلچرل اکیڈمی پہنچی ہے. اور 60 سال سے یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. تو کیا کارکردگی رہی ہے اکیڈمی میں پہاڑی سیکشن کی ابھی تک؟ لگ بھگ اگر ہم دیکھیں تو 45 سال کے قریب
45 برس کے قریب یہ وقفہ ہو گیا ہے. تو ایسے میں کارکردگی کیا رہی ہے, کیا کام کیے ہیں اکیڈمی نے خاص طور پر پہاڑی لینگویج کو لے کر؟ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ کلچرل اکیڈمی لگ بھگ 11 زبانوں کو دیکھ رہی ہے جن کی ترقی کا کام اس ادارے کے اندر ہو رہا ہے. کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے متاثر ہوا یہ ادارہ ضرور, لیکن کام میں کبھی انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا اس ادارے نے. وہاں کام کرنے والا ایوب میر ہو یا کوئی اور ہو, لیکن ان کی جو پالسی ہے وہ شیرازہ بندی جو ادب کی ہے کسی زبان کے حوالے سے بھی وہ لگاتار چلتی رہی. ہاں جب کبھی حالات ناساز تھے تو تب تھوڑا سا ایک وقفہ آ گیا اس کے بیچ, لیکن یہ رفتار پھر تیز ہوئی اور وہ کام اپنی جگہ پہ پہنچ گیا. جہاں تک پہاڑی سیکشن کا تعلق ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی, اگست 1978 میں ہمارا شعبہ قائم ہوا, اور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ایک نفری شعبہ یا یک نفری شعبہ. تو میاں کریم اللہ قریشی صاحب ایک اچھے خاصے ادیب تھے, شاعر تھے, ان کو وہاں اپوائنٹ کیا گیا, تعینات کیا گیا, اور انہوں نے یہ سلسلہ آگے بڑھانا شروع کیا. جب کوئی نئی چیز شروع کی جاتی ہے تو کافی دشواریاں سامنے آتی ہیں. جب ہم مکان بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں یا روڈ بنانا ہے نا, سڑک بنانے کی, تو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں. تو اسی طرح ان کو بھی دشواریاں آئی ہوں گی پیش, چونکہ یہ 45 سال پرانی بات ہے, تب ہم چھوٹے تھے, اتنا نہیں ہے ہمارے ذہن میں, لیکن انہوں نے ان دشواریوں کو, ان مشکلات کو اپنے اس صلاحیتوں سے اور اپنے عزم سے حل کیا, اور ان کے ساتھ ساتھ ایک قوم کے بڑا جو ایک سیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, جو ہمارے بزرگ لوگ تھے, دانشور حضرات, شعراء حضرات, خواہ وہ پہلے اردو میں لکھتے تھے یا کسی دوسری زبان میں بھی لکھتے تھے, وہ سب اس کے پیچھے کھڑے تھے, اور یہ کام, مشکل کام جو تھا, یہ آسان بنتا گیا. اور 6 ماہی شیرازہ وہاں اس وقت نکلا. تو شیرازہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بھی جرنل نکلتا ہے کلچرل اکیڈمی کے حوالے سے, وہ ہر زبان کا اسی لیے شیرازہ ہے کہ ادب جب بکھرا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز, ثقافت, ادب, تمدن, تہذیب, تو اس کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس کی شیرازہ بندی کرنے کے لیے, اس کو ایک جگہ محفوظ کرنے کے لیے اس جرنل کا نام جو ہے شیرازہ رکھا گیا. اور سبھی جو زبانوں کی ادب جمع ہو رہا ہے وہ شیرازہ کی صورت میں نکلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا ادبی, میں کہوں گا جلد ہے یہ, یا رسالہ کہیں اسے, اردو میں ہمارا ادب اور پہاڑی میں استا ادب. تو یہ انتھولوجی ہے اور انول نکلتے ہیں, یعنی سال کا ایک یہ مولیوم اس کا نکلتا ہے, ایڈیشن ایک. تو اس حساب سے ہمارے 2 سال ہمارے ضائع ہوئے ہیں. استا ادب کے دو جلدیں جو ہیں وہ نہیں نکل پائی کسی وجہ سے, حالات ناساز تھے. تو باقی مجھے لگتا ہے 43 والیوم ہمارے بالکل منظر عام پہ ہیں اور لوگوں کے پاس ہی ہوں. اور اسی طرح شیرازے جو ہیں, پھر یہ 6 ماہی سے 6 ماہی ہوئے, پھر یہ 2 ماہی اب 22 منتھلی نکل رہے ہیں, یعنی اب سال کے 6 شیرازے جو ہیں کنٹینیو لگاتار نکل رہے ہیں, اور بڑی کامیابی سے نکل رہے ہیں. اور یہ میں کہنا چاہوں گا, جب ہم فیلڈ میں مشاعرے کرتے ہیں, افسانے پڑھاتے ہیں, مقالوں کی محفل کرائی جاتی ہے, نشستیں کرواتے ہیں, وہاں مجلس ہوتی ہے, تو وہاں ان لوگوں سے یہ مواد جمع کر کے ہم لاتے ہیں اور ان شیرازوں کو چھاپنے کے لیے. تو لہٰذا فیلڈ کے پروگرام جو ہیں, ایک تو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہیں, لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے, لوگوں کی زبان بولنے, لکھنے, پڑھنے کے لیے, ان کو ثقافت کو بچانے کے لیے ہوشیار کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ مواد لا کے ہم اپنے یہ جو پبلیکیشنز ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں چھپوا کر. تو یہ ایک بڑا سلسلہ ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ اس سے ہٹ کے بھی یہ ہزاروں کتابیں ہیں جو آج تک کلچرل اکیڈمی نے چھاپی ہیں. اس سے ہٹ کے ایک اور پروجیکٹ ہے جو 40 سالوں سے چل رہا ہے, وہ ہے کلاسیکل لٹریچر جو ہے فارسی کا, اردو کا, انگریزی کا, اس کی کتابیں ٹرانسلیٹ کر کے اس میں لایا جاتا ہے, اس لیے کہ پہاڑی کے لوگوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ انگریزی میں شیکسپیئر نے کیا لکھا ہے, مولانا رومی نے فارسی میں کیا لکھا ہے, سعدی شیرازی صاحب نے کیا لکھا ہے فارسی میں. تو اس طریقے کو اپنا کر, اس پہ چل کر, اس کو سمجھ کر خود بھی لوگ اس کو اس طرح کا لکھنا چاہیں یا اس طرح کی معیار کو قائم کرنا چاہیں یا ان کے علم میں, اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیں, تو یہ کتابیں جو ہیں اس کے لیے رستے ہموار کرتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے 3-4 درجن کتابیں جو ہیں, بڑی کتابیں, جیسے مولانا رومی کی 6 جلدیں ہم نے ٹرانسلیشن کی ہیں, اور ابھی وہ
کمپوزنگ کے سلسلے سے نکل رہی ہیں. کاروان مدینہ ہے. سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا قرآن کریم کا پہاڑی ترجمہ آج سے 10-12 سال پہلے ہو چکا ہے, جو قارئین تک پہنچا ہوا اور لوگوں نے اسے سرمہ بصیرت سمجھ کر اپنے آنکھوں پہ سجایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لٹریچر کی بڑی بڑی کتابیں ہیں. اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ایک کتاب کا نام لوں. درجنوں کتابیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس لگ بھگ 1.5 درجن کتابیں جو ہیں وہ اس اشاعتی مرحلے سے گزر رہی ہیں. انشاءاللہ آنے والے 1-2 سال میں یہ ساری کتابیں ہو جائیں گی اور مزید یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. چونکہ آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ جو پہاڑی لٹریچر ہے وسیع لٹریچر ہے, تو کیا اس میں جو ادیب جو اس زبان کے لیے کام کر رہے ہیں یا گلوکار ہیں ہمارے پاس یا ڈرامہ نگار ہیں ہمارے پاس, ان کے لیے اکیڈمی کیا کر رہی ہے, کچھ خاص ان کے لیے؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ وقت بھی تھا آج سے 50 سال پہلے کہ چھوٹے چھوٹے کہیں 1-2 ہمارے پاس کلب تھے یا سنگر 4-6 کہیں تھے ساری جموں کشمیر میں. اس کے بغیر ہمارے پاس اور تھا نہیں کچھ. جب یہ سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کے کرم سے اور ہمارے بزرگوں کی مشقت سے محنت سے یہ پہاڑی سیکشن جو ہے یہ سب سے پہلے بنا, اور اس کے 2 سال بعد ریڈیو کشمیر میں ایک شعبہ کھلا پہاڑی کا, جہاں سے اس وقت تک یہ پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے. بلکہ آج تو نیوز بلیٹن جو ہے وہ بھی پہاڑی میں چل رہا ہے, پونچھ سے چلتا ہے, جموں ریڈیو اسٹیشن سے چل رہا ہے, سری نگر سے چل رہا ہے. اسی طرح دوردرشن خواہ جموں کا ہو, سری نگر کا ہو, پونچھ کا ہو, وہاں سے بھی پروگرام چل رہا ہے. البتہ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ آرٹسٹوں کے لیے یا جو فنکار ہیں ان لوگوں کے لیے یا ادیب ہیں, لکھاری ہیں, قلمکار ہیں, ان کے لیے اکیڈمی کیا کر رہی ہے. اکیڈمی ان کے لیے بہت اچھے راستے جو ہے وہ ہموار کرتی ہے. اور ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو جب ہم بک کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی بہت اتنا تو نہیں دے پاتی سرکار کی طرف سے جتنا ہے, ہاں فائنینشلی تھوڑا ان کو اجرت ملتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا کرایہ وغیرہ وہاں دفتر پہ آنا یا کسی جگہ جانا پروگرام کرنے کے لیے وہ بھی نکل جاتا ہے اور تھوڑا حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی انفرادی طور پر کوئی ادیب اپنی کتاب شاعری میں یا نثر میں تیار کرتا ہے, منظوم یا نثری, تو وہ کلچرل اکیڈمی جو ہے اس کے لیے سبسڈی رکھی ہوئی ہے. باضابطہ وہاں ایک سسٹم ہے, اس کے تحت سبسڈی دی جاتی ہے ان کو کتابیں چھاپنے کے لیے. یہ ایک اور مدد ہے. اس سے ہٹ کے اور یہ ہے کہ ریڈیو دوردرشن یا کہیں بھی کانفرنسز کرتے ہیں, ریڈیو کا پروگرام ہوتا ہے, سیمینارز ہوتے ہیں, وہاں بھی ان کو جب ہم لیتے ہیں تو یہاں ان کی بکنگ کی جاتی ہے اور وہ تھوڑی بہت اجرت جو ہے ان کو دی جاتی ہے. اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ ہر سال ادب کے اس فیلڈ میں کہوں گا کہ ایک بیسٹ بک ایوارڈ جو ہے وہ ہر زبان میں رکھا گیا ہے. ایک کتاب ہر سال ہماری بھی ہوتی ہے, تو وہ جس کے حق میں جائے گا تو اس کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا نقدی انعام ہوتا ہے, مومنٹو ہوتا ہے, سائٹیشن ہوتی ہے, شال وغیرہ ہوتی ہے. اور وہ ہمارے جموں کشمیر کے یا ایل جی صاحب یا پہلے چیف منسٹر ہوتے تھے وہ پیش کرتے تھے, چونکہ چیف منسٹر پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا پہلے اکیڈمی کا. اٹانوس ادارہ ہے یہ, اٹانوس باڈی, اور آج کل ایل جی صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں. تو وہ پیش کرتے ہیں, ان کو اعزاز دیتے ہیں کسی اچھی بڑی محفل میں. اس کے لیے الگ ایک سیلیبریشن کرتے ہیں ہم, تو اس کے تحت دیے جاتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے. تو اس سلسلے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے پاس اس وقت ہزاروں میں کتابیں سینکڑوں میں موجود ہیں, ہزاروں نہیں سینکڑوں میں موجود ہیں انفرادی طور پر, جو لوگوں نے اپنے طور چھاپی ہیں. اور ایک بڑا ذخیرہ جو ہے نثر میں بھی اور شاعری میں بھی وہ ہمارے پاس موجود ہے, شعری ادب میں بھی. تو یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہمارا اپنا اس کے ساتھ تعلق رہے اور جڑے رہیں اکیڈمی کے ساتھ. اور دوسری خاص بات وہ یہ کہ آپ کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ نوجوان نسل کو جوڑا جائے اس کے ساتھ. اگلا سوال میرا یہی تھا. ہاں, نوجوان نسل کو جوڑا جائے, کیونکہ دیکھنے میں جو تجزیہ جو تجربہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان فرار حاصل کر رہے ہیں نا اپنی زبان سے, اپنے کلچر سے. ہمارے ہی نہیں بلکہ ہر زبان کی سب سے بڑی زبان کشمیری اور ڈوگری یہاں بولی جاتی ہے. اس کے بعد بھی باقی زبانیں جتنی بھی ہیں, ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ انگریزی بولے. کوئی قباحت نہیں ہے کہ کوئی زبان بھی بولے, اچھی بات ہے, انگریزی سیکھے, فارسی سیکھے, عربی سیکھے, لیکن پہلے اپنی زبان اس کے بعد باقی زبانیں. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کسی سے کہ خالی پہاڑی سیکھیے تو پہاڑی میں ابھی قاعدہ بھی ہمارے اسکول میں نہیں پہنچا ہے, تو پھر PhD کیسی ہوگی, تو لوگ تو ان پڑھ رہ جائیں گے پھر. تو یہ ضروری نہیں ہے,
ہم روکتے کسی کو بھی نہیں ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہنے کا کہ اپنی زبان کے ساتھ جوڑنا ہے. باقی تعلیمی سلسلہ جو ہے انگریزی پڑھنی ہے، فارسی پڑھنی ہے، ہندی پڑھنی ہے، جو زبان ہے، ڈوگری ہے، کشمیری ہے، پہاڑی ہے، جو بھی ہے وہ اپنا لیں، لیکن اپنی زبان کو نہ چھوڑیں. کیونکہ یہ وہ چیز ہے، خدا نخواستہ کسی بچے کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، یا کسی بھی آدمی کا گاڑی کے نیچے، اس کے جیب میں اگر آئیڈینٹی کارڈ ہوگا تو کوئی پہچان سکتا ہے یہ جی فلانی جگہ کا رہنے والا ہے. ورنہ گاڑی کے نیچے جب کچلے جاتے ہیں لوگ یا کسی ایکسیڈنٹ میں اللہ نہ کرے تو پھر شکلیں تک، لاشیں تک نہیں پہچان نہیں رہتی ہے. تو جب کہیں ادھر ادھر کر کے کسی جیب سے کارڈ نکل آئے تو وہ اس کے سامنے ہو جاتا ہے کہ مثال دی آپ نے، آج کے دور میں یہی چل رہا ہے زبانوں کے ہاں. ساتھ. تو زبانوں کے حوالے، زبانوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جو زبان بول رہے ہیں، آپ جو کلچر اپنا رہے ہیں، آپ کو وہیں گردانا جائے گا نا، آپ کی گنتی وہاں ہی کی جائے گی. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہماری اللہ نے بہت ساری ہماری فریادیں جو تھیں نا ہمارے بزرگوں کی، وہ سنی ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے جو ہمارے پاس پہنچی. جیسے شیڈول ٹرائب یا درجہ فلزات کے لیے ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جو پچھلے سال حل ہوا. اب امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے بچے اگر اس زبان کے ساتھ جڑیں گے اور تعلیم کے ساتھ جڑیں گے، کیونکہ خالی زبان بھی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ تعلیم نہ ہو. آج کمپٹیٹیو دور ہے، بڑا ایڈوانس دور چل رہا ہے، تو سائنسی اور ٹیکنالوجی دور چل رہا ہے. میں کہوں گا کہ تعلیم کے ساتھ جڑنا بڑا ضروری ہے. تبھی ہمیں اس سرٹیفکیٹ کا بھی فائدہ ہوگا اور تبھی باقی چیزوں کا بھی فائدہ ہوگا جب تعلیم سے جڑیں گے. سب بہت معذرت کے ساتھ ایک سوال پوچھوں گی چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلیمی اداروں میں پہاڑی زبان کو انٹروڈیوس کیا جائے، تو نصاب سے کس طریقے کا فائدہ جو ہے زبان کو فروغ میں ملے گا؟ دیکھیے، زبان کے لیے کوشاں تو سب لوگ ہیں، ادیب بھی لگے ہوئے ہیں، فنکار لگے ہوئے ہیں، اداکار لگے ہوئے ہیں، اور سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے. این جی اوز بھی آج چل رہی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ این جی اوز نہیں. آج جگہ جگہ ہر گاؤں میں کلب بنے ہیں، این جی اوز چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، چھوٹے موٹے ہی صحیح لیکن کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کو اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. چیلنجز یہ ہیں کہ جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، پچھلے سال ہمیں سرٹیفکیٹ ملا. یہ اللہ کی مہربانی تھی اور ہمارے بزرگوں کی محنت تھی جو ہمارے پاس صلہ ملا، اس کا ہمیں ثمرہ ملا، پھل ملا. لیکن یہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس کا فائدہ تبھی ہے جب ہم پڑھیں گے، جب ہم زبان بولیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے. اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو یہ بیکار ایک کاغذ کی طرح ہی رہے گا ہمارے پاس فائل میں. تو ہوا یہ کہ ہمارے لوگوں کے پاس جب سرٹیفکیٹ پہنچ گیا تو اس کے بعد ہم فیلڈ میں جاتے ہیں پروگرام کرنے. اور میرا ایک بڑا فیلڈ ہے، جیسے پونچھ سے لے کر ٹنڈہار تک، اوڑی تک، سونم مرگ تک، اننت ناگ کے دور دراز کے علاقے جو ہیں، ہندوارہ کا دور دراز کا علاقہ ہے، یہاں جموں میں بڑے علاقے ہیں جہاں پہاڑی بولی جاتی ہے. تو ہر جگہ آنا جانا رہتا ہے. لوگوں کو ایسا لگا کہ بس ہماری منزل ہمیں مل گئی، بس اس کے آگے کچھ نہیں. تو اب وہ پیسے دے کے بھی جمع نہیں ہو رہے ہیں لوگ پروگرام دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، یہ بڑی بدقسمتی اور بڑا چیلنج ہے یہ. تو اس چیلنج کو مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خالی اکیڈمی پہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ ناانصافی ہوگی. سرکار تو پہلے سے ہی کام کر رہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال اور دے دوں. مجھے لگتا ہے ایک شیرازہ لاکھ روپے میں تیار ہوتا ہے اور 20 روپے اس کی قیمت رکھی ہے. تو ہماری کمیونٹی کے لیے وہ بھی فری ہے، کمپلیمنٹری بیسس پہ وہ فری میں دیتے ہیں. وہ لینے کے لیے وہاں دفتر پہ کوئی نہیں آتا ہے. وہی لوگ آتے ہیں جو چند لوگ جوڑے ہیں اس سے، باقی کسی کے پاس یہ نہ کوئی آتا ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں اسکولوں میں بھیجنے کے لیے یا باقی چیزیں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس کا توڑ کرنے کے لیے نا لوگ اس سے الگ ہو رہے ہیں. تو ان کو جوڑنے کے لیے اگر درس و تدریس میں جس طرح گورنمنٹ کی ایک پالیسی بنی ہے 2020 میں، نئی ایجوکیشن پالیسی جو ہے، تعلیمی پالیسی، اس کے تحت اگر یہ مارچ اپریل سیشن میں پہاڑی یا گوجری یا باقی زبانیں جتنی بھی ہیں شامل کیا جاتا ہے ان کو نصاب میں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہماری زبان، کسی بھی زبان کا مستقبل جو بہتر بننے کی اور جا رہا ہے، یعنی اس سے صحیح دشا پہ جا رہا ہے. کیونکہ جب یہ وہاں جڑ جائے گا تو لوگوں کو، بچوں کو پڑھنا ہے. پھر اس کو جب اس کو پڑھنا ہے تو پڑھانے والی بھی چاہیے. تو پڑھانے والوں کو بھی تیار کرنا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ روزگار کے ساتھ جڑ جائے گی. یہ زبان روزگار کے ساتھ جب جڑ گئی
تو مجھے لگتا ہے کہ پھر لوگ اس سے جڑیں گے، روزگار ہی کے بہانے سے ہی، لیکن جڑیں گے ضرور. پڑھنے کے بہانے ہی بچے جڑیں گے، مگر جڑیں گے ضرور. تو اس لیے یہ بھی اس کا ایک اور. دوسرا یہ ہے کہ ایک سینسس کے مطابق ہر 3 منٹ میں ایک زبان دنیا کے مطلب صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، مٹ رہی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبانیں کہیں یورپ میں مٹ جائیں تو ہم تماشا دیکھتے رہیں گے، وہ زبانیں کہیں عربین کنٹریز میں. ہاں، تو یہ کل یہاں بھی ہو سکتا ہے نا. ہماری زبان جو یہاں بھی ابھی بھی کچھ ڈائلیکٹس ایسے ہیں جن کو رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی کلچرل اکیڈمی کے دروازے کا بھی پتہ نہیں ہے. کئی زبان بولنے والے ایسے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک پتہ نہیں ہوں گی تو مجھے لگتا ہے ان زبانوں کا مستقبل خطرے میں ہے. تو ہمیں بھی اور ہر زبان بولنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے اور اپنی کلچر اور ثقافت کو پروموشن کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے، اس کو بسانے کے لیے دل میں. ظاہری سی بات ہے کہ وہ بولے گا تو تب ہی جڑے گا، جب وہ لکھے گا تو تب جڑے گا، جب وہ گھر میں بولے گا، سمجھے گا زبان کو. کیونکہ زبان جب گھروں میں بولی جائے گی تو گھر سے باہر نکلتی ہے نا پھر چیز. اب جب ہم گھر میں نہیں بولیں گے تو پھر باہر کس کو چٹی ہے؟ وہ دوسرا میرے بچے کو بولے گا بھائی آپ انگریزی کیوں بول رہے ہیں، آپ پہاڑی بولیے یا کوئی اور زبان چھوڑ دیجیے تو یہ بولیے. یہ گھر ہی میں کرنا ہے کہ آپ کو دن کو اسکول میں جانا ہے، سلیبس انگریزی میں ہے تو انگریزی میں پڑھیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ گھر میں آ گئے تو وہاں تو پہاڑی بولنی چاہیے. اب کوئی عورت ماں بہن ہماری اگر وہ گائے کے ساتھ ہے، گھاس ڈال رہی ہے، تو وہ وہاں اس کو 4 لفظ اگر انگریزی کے آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا وہ گائے سے انگریزی میں بات کرے گی. ایک خاص بات ہے کہ ہر زبان کا بولنے والا اسی زبان میں خواب بھی دیکھتا ہے. ہم ماں کو بے شک ممی کہیں یا کچھ اور کہیں انگریزی لفظ میں، لیکن جب پاؤں پتھر کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، ٹکر لگتی ہے تو ایک دم آیا ماں نکلتا ہے نا منہ سے. تو یا وہ کبھی انگریزی میں مائی گاڈ نہیں نکلتا، مائی مدر نہیں نکلے گا اس وقت. جو جس کی جو زبان ہے یوں ہی ٹکر لگے گی اس کو وہی زبان نکلتی ہے، ایک دم اس کے منہ سے وہ لفظ نکلتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی انگریزی میں خواب نہیں دیکھ سکتے. کشمیری والا بندہ سو جائے اور پھر وہ صبح کہے نہیں میں آج فلسطینی یا کوئی اور زبان تھی میرے پاس، اس میں خواب دیکھ رہا تھا. نہیں، خواب اپنی ہی زبان میں دیکھے جاتے ہیں. تو پھر ان کی تعبیریں جو ہیں مجھے لگتا ہے پھر اپنی زبان میں کرنی چاہیے. تو اس لیے آپ کا، میرا، ہمارے ادیبوں کا، ہمارے فنکاروں کا، ہمارے باقی لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس زبان کے لیے کام کریں اور اس زبان کے بڑھاوے کے لیے، ترقی کے لیے سامنے آئیں. تو میں اس کے ساتھ ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا، وقت کی دقت ہے، آپ کے پاس کمی ہے. وہ یہ ہے کہ اسی زبان کے اس وساطت سے ہمارے بورڈ قائم ہوئے نا، ایڈوائزری بورڈ بنا، اور اس بورڈ کے ذریعے ہمارے پاس اس وقت اس جموں کشمیر کے اندر 8 ہاسٹلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. پی جی سے لے کر پرائمری سطح تک کے لوگ وہاں بیٹھ رہے ہیں. لیکن مجھے کوئی برا بلا کہے یا جو بھی کہے، میں نے آج تک سنا نہیں کہ ان ہاسٹلوں میں کسی ہمارا بچہ کوئی ان ہاسٹلوں کے سے ہو کے ڈاکٹر بنا ہو. بس شاید کھانا کھانے کے لیے وہاں رکھے گئے ہیں، وہاں دھیان ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. وہاں بلڈنگ بن گئی، بچے 20 50 100 جو بھی ہیں ڈال دیے، وہاں کھانا مل رہا ہے، بسترے بنے ہوئے ہیں، ناچ کھیل ہو رہا ہے، کلاسز وہ روٹین میں جو ہو رہی ہیں تو ہو رہی ہیں. اچھا، اس طرح کا تو بالکل سرکاری اسکول میں بھی ویسا ہی ہے. یہ بھی سرکاری اسکول ہے، وہ بھی سرکاری اسکول ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے لیے ٹیوشن کا کوئی خاص بندوبست ہوتا، کوچنگ کا کوئی خاص بندوبست ہوتا. اگر ہمارے 8 ہاسٹلوں سے 1 درجن بچے سال میں ڈاکٹر بن جاتے، 1 درجن بچے انجینئر بنے جاتے، تو پھر ہم کہتے ان کا بھی کوئی ہمیں فائدہ مل رہا ہے. تو بہرحال میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمیں لینا نہیں آیا. گورنمنٹ نے تو بالکل انہوں نے اپنا کام بالکل کیا ہے. یہاں گورنمنٹ کا اب کوئی کام نہیں ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا کام ہے کہ لوگ اس سکول کے پیچھے رہیں، اپنے بچوں کے پیچھے رہیں. جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ ڈسٹرکٹ سطح تک جا سکتے ہیں، پہاڑی معمولی مطلب وہ کسی اور آفیسر کے پاس جا کے بھی وہ اپنا کام کروا سکتے ہیں کوچنگ کے لیے. یہ باقی چیز ہوتی ہیں. ہمارے ایم ایل اے صاحبان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کسی جگہ بات اٹھائیں اسمبلی میں یا باقی کسی جگہ پہ. اب چلیے پچھلے 5 سال سے اسمبلی نہیں ہے، تو اس سے پہلے تو اسمبلیاں تھیں. حالانکہ اس سے پہلے یہاں کی مقامی گورنمنٹ الیکٹڈ سرکاریں بنتی تھی، تو اس وقت بھی یہ سلیبس جو ہے یہ چل سکتا تھا، ہو سکتا تھا. حالانکہ اعلانات ہوئے اس وقت بھی، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی ہم اس پریشانی میں ہیں کہ یہ کیسے کتابیں اسکولوں میں پہنچیں.
اپریل مارچ کو تو ابھی ایک ہی مہینہ ہے، بس مارچ کل ہو گیا، مارچ ہی مارچ ہے. کتابیں کیسے وہاں پہنچیں گی دور دراز علاقوں میں، کیونکہ سری نگر اور جموں میں تو ہمارے بچے ہیں نہیں. ہمارے بچے دور دراز ہیں، پونچھ میں ہیں، میڈر میں ہیں، منجا کوٹ میں ہیں، اوڑی میں ہیں، بانڈی پورہ میں ہیں، کپواڑہ کے دور دراز علاقوں میں ہیں، اوڑی کے علاقے میں، کرنا کے علاقے میں. وہاں تک ان کتابوں کو پہنچانے کے لیے ہمارے نمائندے لوگوں نے اسی لیے تو چنے ہیں. اب ہم ملازم ہیں، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمیں سونپا جائے گا، اور اللہ کے فضل سے وہ کام ٹھیک چل رہا ہے. اور میں اپنے منہ سے کہنا ذرا اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے لگتا ہے ہم اپنی اوقات کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں کام. باقی کام جو بچتا ہے مجھے لگتا ہے وہ ہمارے الیکٹڈ ممبر جو ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور ان حوصلوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ. یہ خوبصورت سی گفتگو کر رہے تھے میرے ساتھ محمد ایوب میر، جنہیں نائم کرنائی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس میں اگر ہم اس کا کرکس نکالیں تو یہ ہے کہ کوئی بھی قبیلہ ہو، اس کی پہچان اس کی زبان ہے، اور زبان کو بچانے کے لیے ہمیں گھر سے شروعات کرنی ہوگی، ہمیں اپنے بچوں سے شروعات کرنی ہوگی. کیونکہ اگر کوئی زبان مٹ جاتی ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر بڑا کردار ہوتا ہے وہ ہمارا خود کا ہوتا ہے. اس لیے کلچر اکیڈمی جو ہے وہ لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ زبان کو، ثقافت کو بچایا جا سکے، تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے وہ خطرہ نہ بن سکے، اور آئندہ نسلیں اس چیز سے واقف ہوں کہ ہمارا کلچر کیا تھا، ہماری زبان کیا تھی.